اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق اللہ العظیم۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 8 اور 9 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مکہ کی اس فضا میں جس میں لوگ ایمان قبول کر رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، قرآن میں والدین کی فرما برداری کا حکم دیا گیا، تو ان میں سے کچھ کے والدین کہتے تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ والدین کی فرما برداری کرو، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر ہمارے مذہب پر آ جاؤ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو قرآن کی بات کو ماننے سے انکار کرو۔ دیکھیے ایک بڑا عجیب سا مخمصہ تھا جس پر اللہ نے قرآن اتارا۔ اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 18-19 سال عمر تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان کی والدہ نے کہا میں اس وقت تک کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں جب تک تم اسلام کو چھوڑ نہیں دیتے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ نے قرآن اتارا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات کو ماننے سے ادب سے انکار کر دو۔ ایک اور مقام پر ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ معروف طریقے سے حسن سلوک کرتے رہو۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہو۔ معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کی نافرمانی کا کرنے کا کوئی آرڈر دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے کوئی حکمران ہو، چاہے کوئی آفیسر ہو، تو اسے بڑے احسن انداز سے انکار کر دینا چاہیے، معذرت کر دینی چاہیے کہ آپ کا آرڈر اللہ کے آرڈر سے ٹکراتا ہے، اس لیے میں آپ کے آرڈر کو نہیں مان سکتا۔ اگر اس کا آرڈر مانیں گے تو پھر اللہ کے آرڈر کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ میری طرف تمہیں لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں صالح انسانوں میں داخل کریں۔ تو آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم اللہ کے کسی آرڈر کی اپنی زندگی کے کسی شعبے میں نافرمانی تو نہیں کر رہے، ایمان اور عمل صالح سے اپنی زندگی کو آراستہ کیے ہوئے ہیں، یا ہمارا ایمان کا دعویٰ زبانی دعویٰ ہے، عملی طور پر ہم اعمال صالحہ سے عاری ہیں۔ اللہ سے دعا ہمیں ایمان اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی دعوت کو انسان کے سامنے بے لاگ انداز میں پیش کرنے کی جرت عطا فرمائے۔ اسلام جو نظام دیتا ہے، اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔